بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم يصلون أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. وفي رواية وهو أعلم بهم وقدم صلاة الفجر على صلاة العصر. وفي رواية وهو أعلم بهم وقال يجتمعون في صلاة العصر وصلاة المغرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله. یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. دوستو بزرگو، کئی ہفتے سے سورہ فاتحہ کی تفصیل چل رہی تھی. اللہ پاک جل مجدہ جو کچھ بھی سورہ فاتحہ میں ہے اللہ اس سے بھرپور ہم سب کے باطن کو منور کر دے. آج میں نے آپ کے سامنے دوسری حدیث قدسی پڑھی ہے. اس حدیث کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر تھوڑی بات ہوگی. نبی پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الملائکۃ یتعاقبون ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار. فرشتوں کی ایک کے بعد دوسرے کی ڈیوٹی شفٹ چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے. کچھ ملائکۃ اللہ متعین ہے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے رات میں، اور کچھ متعین ہے اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے دن میں. دن کے فرشتے کی ڈیوٹی جب پوری ہو جاتی ہے تو عصر کی نماز میں جو صبح سے تھے وہ چلے گئے، اور جن کی ڈیوٹی رات میں میرے ساتھ ہے رہنے کے لیے وہ عصر کی نماز میں آ گئے. ہم نے الحمدللہ عصر کی نماز پڑھی. صبح والے فرشتے جو ہمارے ساتھ تھے عصر کی نماز میں ہم کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اور جن کو میرے ساتھ رات بھر گزارنا ہے وہ ہمارے ساتھ ابھی عصر کی نماز میں آ گئے. حضور نے کیا فرمایا کہ یجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر. ان فرشتوں کا آپس میں اجتماع، جوڑ، ملاقات کب ہوتی ہے؟ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں. ظاہر سی بات ہے جو عصر میں آیا وہ فجر تک ہمارے ساتھ ہے، تو رات والا فجر میں چھوڑ کے ہم کو جائے گا، اور جس کو میرے ساتھ دن میں رہنا ہے وہ فجر کی نماز میں آئے گا.
ثم يعرج الذين باتوا فيكم، رات والے چلے جائیں گے، فيسألهم وهو أعلم، اللہ پاک کو تمام ذرات کا اس کی تخلیق سے پہلے ہی علم ہے، ہماری بھی تخلیق سے پہلے اللہ پاک کو ہمارا علم ہے نا بابا جی۔ حدیث میں تو بڑی وضاحت ہے، 5000 سال پہلے سے علم۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، ہمارا کوئی مادہ میرے باپ کے جسم میں وجود میں آنے سے پہلے، یا میرے وجود کا کوئی مادہ میرے ماں کے جسم میں آنے سے پہلے اللہ پاک مجھے جانتا تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک کا علم کتنا کامل ہے، اور قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہیں یہاں، ان سب کا علم اللہ پاک کو تفصیلی موجود ہے، اجمالی نہیں، اللہ پاک کو تفصیلی علم موجود ہے، اس کی تفصیل میں مت جائیے کیونکہ وہ میرا موضوع نہیں اس وقت۔ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، اللہ کو سب پتا ہے، پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں کہ اچھا تم جو آ رہے ہو، جیسے ابھی اثر والے گئے نا، کہ اللہ ان سے پوچھ چکا ہوگا کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا جی، تو کیا کہتے ہیں فَيَقُولُ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، یہ جو صبح میں سے آئے تھے فرشتے، اللہ پاک کو انہوں نے جا کے کیا کہا کہ یا اللہ ہم جب صبح میں گئے تھے تو یہ نماز میں تھے، اور اے اللہ یعنی ہم نے نامہ اعمال کی سجل کی رجسٹر کی ابتدا فجر کی نماز سے کی۔ بعض جگہ روایتوں میں یہاں پر چونکہ یہ تینوں روایت بخاری شریف کی ہے، اور اس کتاب والے نے التزام کیا ہے کہ صرف صحاح ستہ کی احادیث لائیں گے۔ دوسری جگہ روایت میں ہے کہ یہ پہلی رکعت کے سجدے میں ہوتا ہے، یعنی ہم نے جب ابھی عصر کی نماز کی پہلی رکعت کا سجدہ کیا تو فرشتے جو رات تک رہیں گے انہوں نے اپنے رجسٹر کی ابتدا کی کہ میں نے قاری صاحب کو فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں پایا، ٹھیک ہے، اور ابھی جب وہ گئے تو ابھی لکھ کے کیا لے گئے کہ میں نے ان کو عصر کی پہلی رکعت میں چھوڑا جی، تو ابتدا کیا انہوں نے پہلی رکعت میں فجر کے پایا اور عصر میں پہلی رکعت کے سجدے میں چھوڑا، اور ابھی جو آئے انہوں نے لکھا کہ ہم نے عصر کی نماز کی پہلی رکعت کے سجدے میں پایا، اور فجر میں جب جائیں گے تو لکھیں گے میں نے فجر کی پہلی رکعت میں اس کو چھوڑا۔ چلیے بابا، اتنی روایت تو یہاں پر ہے۔ ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون، دوسری روایت میں بھی اسی معنی کی روایت آئی۔ اب اس کی شرح میں چونکہ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث کی شرح حدیث ہی سے کی جانی چاہیے، اسی کتاب میں دوسری حدیث آ جائے گی انشاءاللہ، یا شاید گزر چکی ہے، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ملائک فرشتے جب تم نے ان کی ابتدا نماز سے کی اور انتہا بھی اس کی نماز سے کی، تو بیچ کے اوقات میں جتنی بھی ان کی خطائیں ہیں ان سب کو معاف کر دو، چونکہ اعتبار ابتدا کا ہے اور اعتبار انتہا کا ہے۔ اس بیچ میں جتنے بھی ان سے خطائیں ہوئی ہیں ان کو رجسٹر سے نکال دو، معاف کر دو۔ اب میں تم کو فرشتوں گواہ بناتا ہوں۔ یہ معاملہ تو ہو گیا، ابھی جو گئے ان کے ساتھ یقین ہے نا کہ چلے گئے اور اللہ نے ان سے پوچھ بھی لیا، اور انشاءاللہ اس وقت ہم لوگ سب اس حال میں بیٹھے ہیں یہ حدیث پر یقین کرتے ہوئے کہ میرے ذمے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو نکلنے کے بعد اب اللہ مجھ سے کوئی گناہ نہ کرائے جی، بلکہ زندگی میں کوئی لمحہ گناہ میں نہ گزرے اور کوئی لمحہ یاد الہی سے غفلت میں نہ گزرے۔ کہیے اللہم آمین۔ اچھا بھیا،
اسی طرح فرشتے جب صبح میں جائیں گے تو انہوں نے بھی شہادت دے دی کہ عصر کی نماز میں میں نے چھوڑا اور فجر کی نماز میں میں نے ان کو پایا. تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ بن جاؤ کہ اس بیچ میں میرے بندے سے جو کچھ بھی بھول چوک غلطی سے گناہ ہو گیا گواہ رہو میں نے ان کی مغفرت کر دی، میں نے ان کو معاف کر دیا. جی چلیے بھائی، تو معلوم یہ ہو گیا کہ فجر سے لے کر کے عصر تک جو ہوا انشاءاللہ اللہ نے معاف کر دیا. ہم نے گناہ کیا اور اس نے کام اچھا کس کا ہوا؟ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بڑی پیاری بات کی جو یہاں سمجھ میں آتی ہے مفتی صاحب، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. یہ قرآن میں سورہ قاف کی غالباً آخری آیت ہے نا سورہ قاف میں نہیں، سورہ دہر میں، سورہ مدثر میں بابا ہوا اہل التقوی و اہل جس سے ڈرا جائے وہ اللہ کی ذات ہے اور مغفرت کرنے کی اہل کون ہے؟ تو گویا کہ ہم نے گندگی پھیلائی اور اللہ نے ہماری گندگی کو دھل دیا، صاف کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا. کیوں کرتے ہیں دوستو ایسا؟ ماضی کا گناہ اگر ڈھیر لگتا چلا جائے اور اللہ پاک معاف نہ فرمائے تو اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے. ایمان کی ترقی کا دروازہ جی رک جائے گا، ایمانی ترقی کا دروازہ رک جائے گا. انسان کے باطن پر اللہ کی معرفت اور تجلی کا جو نزول ہوتا ہے اس نزول کو گناہ کیا کرتا ہے؟ جی گناہ جی نہیں نہ ایک چیز گناہ میں لدی ہوئی ہے. لیٹرین کے ڈھیر پر کوئی عطر نہیں لگاتا ہے جی. حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں کو عطر لگائیے تو کہتا ہے مولوی صاحب کپڑا میں مت لگائیے، میرا کپڑا گندا ہے میں ابھی چینج کرنے والا ہوں. تو صاف کپڑے میں عطر اللہ کیوں معاف کرتے ہیں؟ اللہ کیوں معاف کرتے ہیں؟ اس کو سمجھنا ہے مجھے. اللہ کیوں معاف کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی جانب سے ہر لمحہ ایمان والوں کی ترقی کے لیے، ایمان والوں کے باطنی صفائی کے لیے، ایمان والے کے دل کے گلاس کو ایک دم شفاف رکھنے کے لیے یا اس میں اللہ کی تجلی کا عکس آنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ تنظیف ہو. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تجلیہ کے لیے، تجلیہ مطلب جلا، حضرت تھانوی کہتے ہیں تجلیہ کے لیے ضروری ہے پہلے تزکیہ ہو. اطباء بھی یہی کرتے ہیں، طب یونانی والے بھی یہی کرتے ہیں کہ پہلے اسہال دیتے ہیں تاکہ پیٹ کی اس کے تنظیف ہو جائے، پھر بیماری کا صحیح علاج ہو جائے. تو اگر گناہ معاف نہ ہو تو اللہ کی تجلی جو آ رہی ہے وہ یہاں ٹھہرے گی، اس کا کام ظاہر نہیں ہوگا. اس لیے اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں اور اس نماز سے جو اللہ کی جانب سے معرفت حاصل ہونے والی تھی اللہ اس کو ثابت کر دیتے ہیں کہ اس کے قلب میں تو جم جا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ آپ لوگوں کے آ گئی سمجھ میں؟ اگر گناہ کو نہیں مٹایا جائے گا تو یہ عصر کی نماز کی جو تجلی ہے یا اس نماز پر جو اللہ کا قرب ہے یا اس نماز پر جو اللہ کے ساتھ ایک اتصال ہے، ایک تعلق ہے ہمارا، ایک ربط ہونے والا ہے، مزید سے مزید، زیادہ سے زیادہ، جب تک کہ اس کی صفائی نہیں ہو جائے گی جب تک یہ تعلق بحال. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں میں نے پہلے معاف کر دیا اس کو، فرشتے اور اس کی معافی پر تم گواہ رہنا. یہ کیوں کہا اللہ نے کہ تم گواہ رہنا؟ اسی کتاب کی شرح میں لکھا ہے کہ اچھا سب سے پہلے یہ فرشتے ہیں کون؟ آیا عام ملائک ہیں جو نماز میں حاضر ہوتے ہیں
یا وہ ملائک ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں؟ جی، جن کو ہم کرامن یعلمون ما تفعلون. بیشتر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ ملائک ہیں کہ جن کے ہمارے اوپر جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، یا جو میرے نامہ اعمال کے لکھنے پر متعین ہے اللہ کی طرف سے. کیا ہے؟ متعین ہے. تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ یہی فرشتے ہیں جو ہمارے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں، تو اللہ نے معافی کرا دی. ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے، مجھ سے بھی پہلے آپ نے سنا ہے، اور جب کبھی بھی ان مضامین کی آیتیں آئیں گی تو پھر سنیے گا، کیونکہ غیر قرآن اور غیر حدیث سے تو ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں. تعلق جڑا ہوا ہے قرآن کے ساتھ پوری زندگی، اور اللہ کرے اور جڑ جائے، اللہ کرے اور جڑ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا کی ہے کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی. اور ایک لمبی دعا آپ نے اور بھی کی ہے جس میں تمام بڑے اولو العزم انبیاء کا نام ہے. اللہم انی اسألک بمحمد نبیک و ابراہیم خلیلک و موسیٰ نجیک و عیسیٰ روحک و کلمتک و بکلام موسیٰ و انجیل عیسیٰ و زبور داود و فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت لمبی دعا. اس دعا میں آخر میں جا کے ایک لفظ حضور نے دعا مانگا ہے کہ اے میرے اللہ، ان تجعل تخلط القرآن باللحم و دمی و سمعی و بصری بحولک و قوتک فإنہ لا حول ولا قوت الا بک. اے اللہ، اس قرآن کے نور کو مکس کر دے. تخلطہ باللحم، میرے گوشت کے ساتھ، ودمی، اور میرے خون کے ساتھ، وسمعی، اور میرے کان کے ساتھ، وبصری، اور میرے تخلطہ باللحم ودمی وبصری وسمعی. رسول اکرم نے دعا مانگی. اچھا دوستو، تو عرض یہ کرنا ہے کہ جو استدلال ہے وہ کیا ہے ہمارا؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. ربنا وادخلهم، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ، ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. یہ کرامن کاتبین گئے، اللہ پاک اپنی بغیر کسی مثال کے، وللہ المثل الاعلی، عرش پر اس کی تجلی ہے. فرشتوں سے یہ ہم کلام کہاں ہوتا ہے؟ عرش کے پاس ہوتا ہے. فرشتوں سے اللہ پاک ہم کلام کہاں ہوتے ہیں؟ عرش کے پاس ہوتے ہیں. یہ سب معلوم ہے سب کو. اور عرش کے پاس اللہ کے حاملین عرش فرشتے بھی ہیں. تو اللہ حاملین عرش کے سامنے ان کو کہتا ہے کہ تو گواہ رہ. حساب کہاں ہوگا؟ جی ارے بابا، اللہ تعالیٰ ہم لوگ، اللہ نہ کرے میرا حساب ہو، آپ کا بھی حساب ہو. بھائی میں بہت پناہ مانگتا ہوں، بلکہ میری ایک دعا ہے، آپ بھی وہی مانگیے کہ اے اللہ، اللہم اغفر لنا بغیر حساب. میں کہتا ہوں اپنے سیغے میں، رب اغفر لی مغفرۃ من عندک بغیر حساب. اے اللہ تم مجھے بغیر حساب کے معاف کر دینا. بھائی حساب وصاب وہ اکاؤنٹنٹ یہ رکھے، میں کیوں رکھوں؟ جو لوگ اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں وہ کریں. میں تو اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ تو بغیر مجھے حساب کے معاف کر دے. اچھا بھائی، تو اللہ حساب کہاں لیں گے؟
قیامت کے دن لیں گے تو اللہ پاک کی تجلی عرش کے پاس ہوگی نا بھائی، وہی نہ حساب ہوگا، چاہے بندے کہیں کھڑے ہوئے ہوں۔ اور حاملین عرش بھی ہوں گے، بلکہ آج 4 ہیں اور اس دن کتنے ہوں گے؟ 8 ہوں گے جو قرآن کہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے عرش کے پاس آج ہی کہہ دیا ہے ان کو، کرامن کاتبین کو، کہ یاد رکھنا تم یہ بندے جب قیامت کے دن آئیں گے یاد رکھ لینا، یہ تو مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ان کے وجود دنیا سے ختم ہو جائیں گے، عالم آخرت کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ یاد رکھ لینا کہ یہ جتنے لوگ عصر کی نماز میں تھے اور یہ جتنے لوگ فجر کی نماز میں تھے، ان کے میں نے گناہ حاملین عرش کے سامنے روزانہ دن میں 2 دفعہ میں نے معاف کیے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ پاک قیامت میں کہیں گے کہ یہ لوگ جو عصر کی نماز میں شریک تھے اور فجر کی بھی نماز میں شریک تھے، تو روزانہ میں نے ان کے 2 مرتبہ دن میں ان کی خطاؤں کی میں نے مغفرت کر دی، اور حاملین عرش تو بھی گواہ بن جا، تیرے سامنے میں نے کیا، اور یہ کرامن کاتبین کو میں نے گواہ بنا دیا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب یہ بندہ میرے سامنے آ جائے تو اس کو دیکھنا رسوائی نہ ہو میرے سامنے، چونکہ میں نے پہلے ہی اس کو معاف کیا ہوا ہے، پہلے میں نے اس کے گناہ کی صفائی کی ہوئی ہے۔ اب پہلے جب صفائی کی ہوئی ہے تو حاملین عرش کی جو 24 گھنٹہ دعا ہے جو میں نے پڑھ کے سنا دیا کہ وَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، اے میرے اللہ ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دیجئے جو توبہ کرتے ہیں، وَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور اے اللہ جو آپ کے راستے کی طرف چل پڑا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی عبادت کون ہے؟ جی بولیے نا، زور سے بولیے یار، کیوں ڈرتے؟ نماز، ڈریے مت یار۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے افضل چیز کیا ہے؟ نماز۔ اور اس نماز پر سب سے زیادہ بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ بندہ قریب سجدے میں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو یہ حاملین عرش 24 گھنٹہ، اب یہ نمازی مسجد سے نماز پڑھ کے بازار میں ہے تو اس کے لیے مغفرت حاملین عرش کر رہے نہیں کر رہے؟ یہ تو قرآن کر رہا ہے نا بابا جی۔ یہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ چھوڑیے، میں تو کہتا ہوں کہ ایون یہ بیت الخلا میں ہے، پیشاب کر رہا ہے، لیٹرین پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کھانا کھا رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ خوش فہمی کی خوش گپی کر رہا ہے، اور حاملین عرش اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے نہیں کر رہے؟ وَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ چلیے ایک بات، دوسری چیز اس میں ایک تشویق ہے۔ اللہ پاک کیوں سنا رہا ہے؟ روایت بھی بخاری شریف کی ہے جس میں کوئی کلامی نہیں کر سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، رب ذوالجلال کو، کہ اہل دنیا کے لیے عصر کی نماز مشغولیت، دکان سے تھکے ہارے آتے ہیں 2:30 بجے 3 بجے، ہے نا؟ جتنے بزنس مین ہیں ذرا کان کھول کے سن لیجئے، دکان بجائے 1 بجے کے 2:30 بجے بند ہوگی، 3 بجے بند ہوگی۔ اچھی ڈیلنگ والی پارٹی آ گئی بیٹا جو 3:30 بجے بند ہوگی۔ اب کھانا کھا کے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کمر سیدھی کر لیتا ہوں بیگم، اور وہ نماز جب جاؤں گا نا 5 بجے تو پڑھ لوں گا، بقول قاری یعقوب صاحب کے کہ ہول سیل میں جماعت ہوتی رہتی ہے گورے جی۔ تو اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو ایک زبردست انعام کی بشارت دی جا رہی ہے کہ دیکھ لینا عصر کی نماز جماعت کی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ نماز تم نے گھر میں پڑھی ہے تو یہ فرشتوں کی شہادت تم کو نہیں ملے گی۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اگر یہی جماعت تم نے تنہائی میں پڑھی تو یہ شہادت تم کو نہیں ملے گی۔ اور یہی فجر کی نماز، اس وقت تو کاروباری لوگ سو رہے ہوں گے کیونکہ دکان میں آئیں گے 5 بجے 6 بجے،
سیلس مین تو آ جائے گا بیچارہ، اس سے پوچھو بھائی باس کدھر ہے، تو ماشاءاللہ باس نے آج گوشت بریانی کھا کے سوئے ہوئے، چلو بھائی باس گوشت کھا رہے جی، وہ آئیں گے 6 بجے اور آئیں گے، وضو کریں گے، ادھر نماز پڑھ لیں گے، تو یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ اچھا دوستو یہ بتائیے آپ کہ یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی کہ اللہ منتظر ہے کہ فرشتے اس بندے کے نام اعمال کو لے کے آئیں اور میں تمام عالم عالم ملکوت کے اندر میں اعلان کر دوں کہ فرشتوں گواہ رہو اس کی میں نے مغفرت کر دی، اور یہ بندہ خواب خرگوش میں سو رہا ہے جی۔ دوسری کون نماز ہے؟ فجر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نماز تو قرآن نے کہا، حدیث میں ہے کہ صلاۃ وسطیٰ ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ دیکھنا اللہ کرے، اللہ یہ قرآن کا ہے نا صاحب، یہ قرآن ہے، اللہ کرے دیکھو سارے نماز کا اہتمام کرنا اور سب سے زیادہ عصر کی نماز کا اہتمام کرنا، کیونکہ یہ تمہارے رب کے نزدیک صلاۃ وسطیٰ ہے۔ صلاۃ اچھا بھائی، اب فجر کی نماز لوگ آج کل 12 بجے 1 بجے 2 بجے بولتے ہیں یار رات اپنی ہے، یار گپ کر رہا ہوگا نا آپ، کہیں بھائی فجر کی نماز نہیں پڑھنی، سورے چھوڑ بھائی تو عجیب آدمی ہے یار، رات تو اپنی ہے امین بھائی، رات اپنی ہے، رات اپنی ہے۔ ارے کیا پتا جس رات کو تم اپنی کہہ رہے ہو اس رات کی صبح میں تمہارے جنازہ ہی نکل جائے جی، تو پھر تمہاری اپنی نہیں رہے گی، کسی اور کی ہو جائے گی۔ نہ رات اپنی ہے نہ دن اپنا ہے جی، یہ سب کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، نہ میرا دن ہے نہ میری رات ہے، بس میرا تو وہی وقت ہے جو یاد الہی میں بیت جائے، میرا وہی ہے جو یاد الہی میں اللہ کے ذکر میں بیت جائے۔ اچھا بھائی، تو فجر کا حال یہ ہے کہ الا ماشاء اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز نہیں مشکل ہے مگر زور سے بولیے، ڈر رہے ہیں چوک چندہ ہی نہیں دیں گے کس کے لیے مشکل ہے؟ زور سے بولیے بھائی، منافق کے لیے۔ اے اللہ میں نفاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وہ منافق فی العقیدہ نہیں ہے، منافق فی العمل ہے، یعنی عمل میں اس کا قدم، اور قرآن کیا کہتا ہے سنیے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ اکبر، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کریم کی تلاوت جو قاری صاحب فجر میں کرتے ہیں یا دنیا کا کوئی امام کرتا ہے، یہ قرآن خود قیامت کے دن شہادت دے گا کہ اے میرے اللہ یہ بندہ تیرا نیند کو حرام کر کے تیرے سامنے کھڑا تھا۔ یہ تو قرآن ہے بابا، یہاں حدیث کی کوئی بات ہی نہیں میں کسی سے کروں گا، یہ قرآن نہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور اللہ نے دیکھو اہتمام کتنا کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ دیکھ اس فجر کے اہتمام کے لیے تو تہجد کا اہتمام کیا کر، کیونکہ اگر کبھی کسی وجہ سے تہجد چھوٹ بھی گئی تو تیری فجر نہ چھوٹ پائے گی۔ یہ ہے بیان کا اسلوب۔ جو آدمی تہجد کا اہتمام کرے گا اس کی فجر جائے گی، اگر کسی وجہ سے لیٹ نیند کھلی تو تہجد تو چلی جائے گی، لیکن فجر کیا اسلوب ہے قرآن کا۔ یقین جانیے قرآن اتنا بلیغ ہے کہ میرے جیسا بیوقوف آدمی تو حیران ہو جاتا ہے اس کو پڑھتا ہے، کیا اسلوب بیان کیا قرآن نے۔ پہلے تہجد کو آنا چاہیے نا، ارے دوستو پہلے تہجد ہے یا پہلے فجر؟ تہجد، لیکن اللہ پہلے فجر کا ذکر کرتے ہیں قاری صاحب، اب پھر تہجد کا ذکر کرتے ہیں، کیوں؟ فجر فرض ہے اور تہجد سنت مؤکدہ ہے۔ کان کھول کے سنیے، جیسے ظہر کی 4 رکعت سنت حنفیوں کے نزدیک، مغرب کی 2 رکعت سنت مولانا رفیق،
فجر کی 2 سنت، ظہر کی 4 پہلے کی بعد کی سنتیں، تہجد کی نماز بھی نہیں. لوگ آہستہ آہستہ بول رہے بھائی مجھے مت مارنا. سنت مؤکدہ ہے اور سن لو، امانت کی بات ہے ورنہ نہیں کہتا شاید آپ کو ناگوار ہو. بزرگوں نے لکھا کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ نتیجے کے اعتبار سے حضرت مفتی صاحب کیا فرق ہے اس کا؟ سنت مؤکدہ کا جتنا اہتمام زیادہ ہوگا حوض کوثر پر نبی پاک کے ساتھ اتنا قریب ہوگا. سن لے بابا، خرم شاہ جہان کا بیٹا، نہ جہانگیر کا بیٹا تھا خرم، جہانگیری کو خرم کہتے تھے. چل، سنت مؤکدہ کا جتنا اہتمام ہوگا اتنا حوض کوثر پر نبی پاک کے ساتھ، زور سے بولیے، قرب ہوگا. اور جتنا سنت مؤکدہ میں خلل ہوگا، سستی ہوگی، تہاون ہوگا، کاہلی ہوگی، اتنا ہی نبی پاک سے حوض کوثر پر دوری ہوگی. اب یہ اپنی چوائس ہے انسان کی کہ کتنا قریب ہونا چاہتا ہے، کتنا دور ہونا چاہتا ہے. میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنا اپنا مسئلہ ہے نا بابا. ہم تو مسئلہ حکم بتاتے ہیں. اسی لیے رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ نے امت پر بھلائی کے لیے کہہ دیا کہ عشاء کی فرض نماز کے بعد امین بھائی اگر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیتا ہے تو اس سنت مؤکدہ سے قیامت کے دن صبح دوش ہو جائے گا. وہ یعنی عشاء کی نماز پڑھ لی، وتر پڑھ لیا، اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھ لی تو یہ تہجد میں اور قیامت کے دن اللہ اس کو قربت سے محروم نہیں کرے گا. سمجھ گئے؟ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ عشاء کے بعد 2 سنت کے بعد 2 نفل بھی پڑھ لینا چاہیے. بھلے آپ کا گمان ہو کہ میں بہت بڑا تہجد گزار ہوں، کیا پتا کہ نیند نہ کھلے جی. اس لیے 2 اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. ارے چلیے بات آگے رہ جاتی ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. وقت بھی شاید ہو گیا. دیکھو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے کس کا؟ فجر کا. حالانکہ فجر بعد میں ہے تہجد کی. یہ کیوں ذکر کیا؟ کہ بندہ تہجد کا جب اہتمام کرے گا تو فجر آٹومیٹکلی اس کی جی جماعت کے ساتھ ہو جائے گی. اور جو بندہ تہجد کا اہتمام نہیں کرے گا تو ممکن ہے اس کی فجر بھی قضا ہو جائے گی. اللہ پاک کیسے کریم ہے، کتنی ترتیب سے لاتے ہیں ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے. اس لیے کیا کہا؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. فجر کی نماز کا قرآن. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں کہا؟ تفصیل کے لیے دیکھیے دوسری کتاب سورہ مزمل کی تفصیل. فجر کے وقت انسان کو نیند بھی پوری ہوئی رہتی ہے عادتاً. وہ تو دبئی کا ماحول ہی خراب ہے. یہاں تو لوگوں کی شام ہی ہوتی ہے 2 بجے رات میں امین بھائی، تو صبح ہوتی ہے 11 بجے 10 بجے. سن لیجیے، نہیں یہ ان کے دور کے نظام کے اعتبار سے یا اسلامی نظام سے ہے. خیر، بندہ جب تہجد کا ارادہ کرے گا تو بالالتزام وہ پہلے سوئے گا. پہلے سوئے گا تو نیند بھی پوری ہو گئی اس کی. خیر بہرحال فجر کی نماز میں انسان کو نہ نیند کا حملہ ہے، نہ بھوک کی شدت ہے، اور نہ کھانے کا دباؤ ہے جس میں پیٹ بھرا ہوا ہے. تو انسان کا سکون کا وقت جو ہوتا ہے تو ایمان والا جب قرآن سنتا ہے اور صبح کی نماز بھی سنتا ہے تو رات کے سونے کی وجہ سے جسم کا پورا اعضاء صحیح سلامت
आफियत के साथ है, तो दिल राहत के साथ अल्लाह के कलाम को सुन करके सबसे पहला और सबसे बड़ा नूर क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा नूर क्या है मुफ्ती साहब? सबसे बड़ा नूर क्या है? अल्लाह के कलाम का नूर। कुरान के नूर से बड़ा कोई नूर नहीं, कुरान के नूर से बड़ा कोई नूर नहीं है। तो फजर की नमाज में दिल को, बातिन को, कल्ब को जितना नूर चाहिए बातिन की तरक्की के लिए, फजर की नमाज में इंसान हासिल कर लेता है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नत यह है कि 40 से 60 और 100 तक, यानी कम से कम इमाम फजर की नमाज में 40 आयत पढ़े। तो 40 आयत के अदद में ये हिकमत है कि हर मुक्तदी और हर इमाम के बातिन ईमान के जिला के लिए, तरक्की और रोशनी के लिए जितना इसको बैटरी चार्ज कर लेना चाहिए ईमान की, वो 40 आयत में मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए शर्त अव्वल है कि बैटरी फ्यूज न हो। भाई बैटरी फ्यूज भी तो हो जाती है ना, फिर एसिड उसमें कितना ही डालिए, फायदा कुछ नहीं, कितना चार्ज कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है यहाँ पर फ्यूज वाला कोई भी नहीं। जिनका फ्यूज होगा वो शायद इस वक्त बाहर होंगे। यहाँ सभी लोग वो बैठे हैं जिनका सही सलामत है ना दोस्तों? तो कोशिश करना चाहिए कि असर की नमाज भी हमारी न छूटे। एहतमाम, हाँ, अब ड्यूटी से थके मांदे होते हैं, असर की नमाज पढ़ करके बेशक मैं ये नहीं कहता हूं 10 मिनट आराम कर लीजिए, लेकिन जमात क्यों? आज से इस हदीस को सामने रखिए कि हमारे मलाइक की पेशी कहां होगी। और एक और बात चलते चलते बता दूं, कारी साहब के फरिश्ते इस वक्त कहां गए? आपके फरिश्ते कहां गए? अर्श के पास। तो अल्लाह के पास, अर्श के पास अब्दुल सत्तार भाई का तस्करा हुआ कि नहीं हुआ? अरे इससे बड़ी क्या बड़ी बात है यार, दुनिया के हाकिमों के पास एक तस्करा हो जाता है। अच्छा साहब ने मेरा नाम लेके मुझसे पूछा, कोई ऐसा मोटा हो जाता है। और रब्बे जुल जलाल ने नाम ले लिया, अरे अब्दुल सत्तार ने नमाज पढ़ी है, चल तू गवाह, मैंने माफ कर दिया। अरे अमीन ने नमाज पढ़ी है। ये क्या बड़ी कम सआदत की बात है कि दिन में 2 दफा मेरा नाम रब्बे जुल जलाल के पास लिया जा रहा है। इससे बड़ी क्या सआदत होगी, इससे बड़ी अता की क्या शक्ल बन सकती है, मुझे आप बताइए जरा जी। जबकि ये फरिश्ते नमाज के साथ साथ और भी गुनाह ले गए, लेकिन अल्लाह ने इस नमाज को अपने सामने रख करके और बचिए सबको माइनस कर दिया और इसको प्लस में डाल दिया। यही ना हुआ भाई? अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह कहने से ज्यादा मुझे भी तौफीक दे बाबा, आपको भी तौफीक दे। अल्लाह ताला इस दिल को दिल कर दे, इस दिल को दिल कर दे, इस दिल में अल्लाह की कदर आ जाए। हमने सबकी कदर की, अल्लाह की कदर न की जी। हमने इस दिल में सबको रखने की कोशिश की, अल्लाह को रखने की कोशिश नहीं की। हमने इस दिल में सबको याद रखा, अल्लाह को याद नहीं रखा। मैंने आज अपनी मस्जिद में दोस्तों से कहा कि एक थर्मामीटर है, हर आदमी अपने अपनी जगह आज रात में चेक कर ले, तस्बीह ले लीजिए, वजू कर लीजिए और अल्लाह का जिक्र करने बैठिए। देखिए तबीयत में जमाव है या इंतशार है। जितना जमाव है उतना दिल साफ है, जितना इंतशार है उतना दिल में मासियत है। ये ओपनली बात है, आज रात में तजर्बा कर लीजिए। अगर इंतशार है तो रब्बे जुल जलाल के सामने रोज ये गिड़गिड़ाइए कि मालिक ये दिल तेरा था, तेरे लिए था, मैंने सबको याद रखा, अब तुझे ही भुला दिया मैंने। 2 कतरा आंसू बहाइए, इल्तिजाम के साथ किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक रखिए और कोशिश कीजिए कि मौत से पहले ये दिल साफ हो जाए। जिस तरह हम सफेद कफन पहन करके कब्र में दाखिल हो, दिल भी मेरा नूर से मुनव्वर हो। ऐसा न हो कि कफन तो सफेद हो और दिल मेरा काला हो, दिल मेरा काला। इससे बचिए और बचाइए अपने आप को, हिलाकत और तबाही से बचाइए। नबी पाक ने उसी की दावत दी है कि ये 2 नमाज पढ़ोगे तो जितनी कुदूरतें होगी दिन भर की, रोजाना 2 वक्त अल्लाह तुम्हारी सफाई करेगा। अल्लाह 2 वक्त तुम्हारी सफाई कर देगा। मगफिरत का ही ना मतलब होता बाबा कि जो असरात थे
میں نے مٹا دیے، ختم کر دیے، اور نماز کے اثر کو ثابت کر دیا، اس نور کو باقی رکھا، اور نور کے جتنے بھی دشمن تھے میں نے سب کو مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق فرمائے۔ بس بابا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل الصلوات بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ میں بھی تیرا ایک بندہ ہوں، اے الہ العالمین گندا ہوں، شاید اس مجمع میں سب سے پلید و ناپاک میں ہوں میرے اللہ۔ میرے اللہ مجھے اپنی ابتدا بھی معلوم ہے کہ وہ ایک ناپاک قطرہ منی تھا، اور اپنی انتہا بھی معلوم ہے کہ وہ ایک جیفا ہوگا۔ اے اللہ لوگ مردہ سمن کے دفن کر دیں گے، اب میرا اللہ تو کتنا رحمان و رحیم ہے کہ جس دل میں ایمان ہوگا آپ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ الہ العالمین لوگ تو اس کو دفن کریں گے اور آپ ان کے سر پر ایمان کا تاج رکھیں گے۔ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کیجئے گا جن کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ الہ العالمین ہمارے باطن کی گندگی کو اپنی معرفت کے نور سے دور کر دیجئے۔ یا اللہ میں گندا، الہ العالمین ہماری ہر چیز گندی، یا اللہ تو پاک، تیرا نام بھی پاک ہے، اپنے پاک نام کی برکت سے ہمارے باطن کی گندگی کو دور کر کے ہمارے قلب کو بھی پاک کر دیجئے۔ یا اللہ اپنے غیر کو ہمارے باطن سے نکال دیجئے۔ اے اللہ اپنی ذات کو ہمارے دل میں داخل کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو بھول جائیں اور تجھے یاد رکھیں۔ ایسا نہ ہو مولا کہ ہم تجھے ہی بھول کر کے غیروں کو یاد کرنے لگیں۔ یا الہ العالمین یہ ہمارے لیے تباہی و بربادی ہوگی۔ یا اللہ ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ تو نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یا اللہ تو یقیناً اس پر زیادہ عمل کرے گا، ہم اس وقت سائل ہیں، تجھ سے ایمان کامل مانگتے ہیں، نور باطن مانگتے ہیں، نور عرفان مانگتے ہیں، نور قرآن مانگتے ہیں، نور تقوی مانگتے ہیں، نور نماز مانگتے ہیں، نور ایمان مانگتے ہیں۔ الہ العالمین بال بال کی مغفرت کر دیجئے۔ یا اللہ کوئی لمحہ اب زندگی کا ایسا نہ آئے کہ ہم تیری یاد سے غافل رہیں، اور کوئی لمحہ زندگی میں ایسا نہ آئے کہ یا اللہ ہم تجھے ناراض کرنے والے بنے۔ یا اللہ بس یہ اب آخری آرزو ہے میری، یا اللہ اس آرزو کو بھی ہمارے پوری کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا مقرب بنا لے، مخلصین میں داخل کر لیجئے، صادقین و صدیقین میں بنا دیجئے، صالحین و متقین میں بنا دیجئے، ان لوگوں میں داخل کر لیجئے الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یا اللہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے یا اللہ، لیکن تو تو بڑا ہے۔ اے اللہ تیرے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، میرے اللہ تیرے لیے کوئی چیز بڑی نہیں، میرے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر بڑا ہے، ہر خزانے میں تیری چیز موجود ہے۔ یا اللہ اپنے خزانے سے ہماری دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما دے، ہر پریشانی سے دور کر دے۔ یا اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جن کے بیوی بچے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو لوگ دینی حاجت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے غیب سے حاجتوں کو پوری کر دے، اپنے خزانے سے مسجدوں کے چھت کو مکمل کر دے، مسجدوں کو مکمل کر دے، مسجدوں کو نمازیوں سے آباد کر دے۔ یا اللہ ہر صاحب ایمان کو ایمان کامل نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ جو ہمارے دوست احباب ساتھی محبت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ میں ان کو کچھ نہیں دے سکتا، یا اللہ میں بھی تو بھکاری ہوں، اور الہ العالمین ان کے لیے اور اپنے لیے تجھ سے تیری رضا کی بھیک مانگتا ہوں، تجھ سے تیرے لیے، تیرے بندے کے لیے، اپنے لیے تیری رضا کی بھیک مانگتا ہوں۔ یا اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب